دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھے یہاں پر میں وہی بات ہے، تشدید کی جتنی مشق کی جائے کر سکتے ہیں، گھرانوں میں، اہل علم کے گھرانوں میں، اہل فضل و کمال کے گھرانوں میں، جہاں سنتوں کے چرچے نہیں، سنتوں کی علمبرداری کے دعوے ہوتے ہیں، ان گھرانوں میں میراث کی شرعی تقسیم کا معاملہ صفر۔ میراث کا مطلب وہ سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہے، کہ میت نے جو چھوڑا ہے، دنیا سے جو کچھ چھوڑ کے گیا، وہ سب ہمارا اپنی اپنی مرضی کے حساب سے ہے۔ پہلے امی کا حصہ ہے، امی کو جو لینا ہے وہ لے لیں گے، پھر بڑے بھائی صاحب آئیں گے، بڑے بھائی صاحب کی جو مرضی ہوگی وہ کریں گے، پھر اس کے بعد میں نمبر وار سب آتے جائیں گے اور لیتے جائیں گے۔ اس کو میراث کی تقسیم نہیں کہتے، اس کو میراث کی تقسیم نہیں کہتے۔ شرعی میراث الگ ہوتی ہے۔ حضرات علماء کرام سے پوچھیے، نبی علیہ السلام نے میراث کے علم کو نصف العلم بتایا، آدھا علم، آدھا۔ بہت مسائل ہیں میراث کے معاملے میں، بہت زیادہ۔ اور مسئلہ کتنا نازک ہے آپ کو پتہ ہے؟ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کا 1 روپیے کا سکہ اس کی جیب میں ملا، ایک قلم اس کے جیب پر لگا ہوا تھا، میری بات سمجھ میں، اس میں میراث چلتی ہے۔ وہ 1 روپیہ بھی اگر کسی نے اٹھا کے رکھ لیا، بیوی نے کہ میرے شوہر کی نشانی، بیٹے نے کہ میرے ابو کی نشانی، تو جس نے لیا ہے وہ ناحق لیا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اور ان سب کو کل قیامت کے دن اس 1 روپے میں سے دینا پڑے گا۔ یہاں 1 روپیہ بہت آسان ہے، سننے کے لیے بھی، بولنے کے لیے بھی، قیامت کے دن پتہ چلے گا کسی کو 1 روپیہ دینا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ پاک ہمیں 1 روپیہ نہیں، وہ روپے کے 100 پیسوں میں سے 1 پیسہ بھی نہیں دینے والے ہیں کہ تم اس کو بانٹو لوگوں میں، تو وہ 100 پیسوں میں سے 1 پیسہ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو اب آپ اس 1 روپے کے 100 حصے 10 لوگوں میں کیسے تقسیم کریں گے؟ اور وہ تقسیم کیے بغیر آپ کی تہجد آپ کو نجات دینے والی نہیں ہے۔ حق والا اگر یہ کہے کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا، تب توبہ قبول ہوتی ہے، اس سے پہلے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اچھے گھرانوں میں اس معاملے میں گڑبڑ ہے، میراث کے معاملے۔ پہلے تو مالک کو چاہیے، جو گھر کا بڑا ہے، ہیڈ ہے، زندگی ہی میں کر دے معاملہ، لیکن لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ رہنے کے لیے آئے، بھائی جانا ہی کہاں ہے، تو وہ تقسیم کرتے ہی نہیں۔ جانے کی جس کو فکر ہوتی ہے وہ تقسیم کا بھی سوچتا ہے۔ تو 50 کی عمر کے بعد تو ان فکروں میں لگ جانا چاہیے، ظاہری اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے۔ اس میں ٹائم لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے مشائخ نے 3 بار 4 بار اپنے وصیت نامے تبدیل کی۔ کب سے فکر لگ گئی تھی ان کی؟ حضرت جی دامت برکاتہم کے صاحبزادہ محترم حضرت سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے ایک دفعہ کہ آج سے برسوں پہلے ابو جی نے یہ بات کہی کہ اگر اب موت آئے تو میں ابھی بھی تیار ہوں، میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سارا معاملہ حساب برابر ہے، سب کچھ میں نے صاف کئی برس پہلے کہا ہوتا ہے، کئی برس پہلے۔ تو اللہ والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اٹھا کے نہیں رکھتے کوئی چیز، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سب چھوڑ کے جاتے تاکہ پیچھے والے لڑتے مرے، حرام کھاتے رہیں۔ اور بڑا بھائی اگر ہوتا ہے جلاد قسم کا تو ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ باپ نے میرے لیے چھوڑا ہے، میں چلاؤں گا گھر، تو باپ کی کمائی پہ فاقتے اڑاتے اور کہتے ہیں گھر میں چلا رہا ہوں، اور پوری چیزوں کے ناجائز وارث بن گئے، ناجائز وارث۔ اور بیوی بھی اگر ایسی ویسی ہو تو وہ پٹی پڑھاتی ہے کہ تمہارا یہ سب کچھ، بھائیوں کے حوالے نہیں کرنا، بہنوں کو تو دینا ہی نہیں، ان کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بچیوں کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے کہ 1 حصہ وہ تو ملنا ہی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں شادی میں ابا نے لگا دیے، تو شادی میں 100 کروڑ لگائے ہوں گے، ان کا حصہ اگر بنتا ہے 2 روپے کا تو وہ 2 روپے دینا فرض ہے، اس کو مار نہیں سکتے۔ شادی میں آپ کروڑ لگائے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، کس نے کہا تھا؟ شریعت نے کہا تھا لگانے کے لیے۔ بچی والوں پہ 1 روپے کا خرچ نہیں ہے شادی میں، تو آپ نے کیا، وہ آپ کی اپنی مصیبت ہے، آپ پالیے اس کو۔
آپ میراث سے کیسے محروم کر سکتے ہیں بچی کو؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس میں بہت مسائل، بہت اتنی گڑبڑ ہے کہ علمان الحفیظ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ آخر عمر میں والد صاحب نے سب کچھ الگ کر دیا تھا، یہ اس کا، یہ اس کا، اور یہ فلاں، یہ ساری چیزیں کر دی تھی اپنے اعتبار سے. ان کے جانے کے بعد ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. تو فرماتے ہیں کہ انہی دنوں میں آخری عمر میں ایک مرتبہ والد صاحب نے پانی منگایا تو ہم پانی لے گئے، تو پانی پی کے گلاس رکھا تو ہم اتنی دیر میں کسی کام میں بیٹھ گئے تھے وہیں کمرے میں والد صاحب کے پاس. تو پانی پی کر ابا نے کہا کہ یہ بیٹے گلاس لے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی لے جاتا ہوں. کام میں تھا، اہم کام میں، تو کہا ابھی لے جاتا ہوں. چند ہی سیکنڈ میں کہا کہ بیٹے لے جاؤ ایک گلاس. پھر سیبارہ کہا. تو تھوڑا آخر وقت میں بڑھاپے میں چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، معمولی سی بات کو بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو ہم یہی سمجھے کہ کوئی اس طرح کی بات ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ ابا مسئلہ کیا ہے، ابھی لے جائیں گے، ایسا کام ہے کہ اگر چھوڑ دوں تو پھر ذہن منتشر ہو جائے گا، ابھی لے جاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے بات تمہاری اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ میں نے لکھ رکھا ہے اپنے وصیت نامے میں کہ میرا یہ جو کمرہ ہے جس میں میں قیام کرتا ہوں، اس میں ایک سوئی بھی ہے تو وہ میری ہے، اور جتنے گھریلو سامان ہے نا، استعمال کے برتن وغیرہ سب، یہ میں نے تمہاری والدہ کی ملکیت میں دے دیے ہیں. اگر میرا اس حال میں انتقال ہو جائے تو تم لوگ وصیت نامہ دیکھ کے اس گلاس کو میری ملکیت بتاؤ گے، جبکہ یہ گلاس تمہاری والدہ کی ملکیت ہے، اور میں قیامت کے دن یہ گلاس کا بوجھ لے کے نہیں اٹھوں گا اللہ کے سامنے. یہ گلاس ان کا ہے، میرا نہیں. یہ بزرگوں کی صحبت سے چیز ملتی ہے، صرف مفتی بن جانے سے بھی نہیں ملتی. اتنی باریکی اور نزاکت جب ہے ایک گلاس کے بارے میں، تو پراپرٹی، زیورات، بینک بیلنس، گاڑیاں، مکانات، سوچو کتنا بڑا نازک مسئلہ ہوگا اس بارے میں. خود مفتی صاحب دامت برکاتہم دوسرا واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت والد صاحب کے انتقال کے بعد ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ اور تھانوی کے اجل خلیفہ، دونوں گہرے دوست ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آنا جانا بہت لگا رہتا تھا گھر. تو والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی ایک دفعہ آئے ہم لوگوں کی تعزیت کے لیے، بیٹھ کر بات کرنے کے لیے. تو ہم نے والد صاحب کے کمرے میں ہی بٹھایا. تو اس وقت میں کچھ حلوہ رکھا ہوا تھا جو مفتی صاحب کے استعمال میں تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ حضرت اس میں سے کچھ آپ تناول فرمائیے، طاقت کا حلوہ ہے، اچھا حلوہ ہے. تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ عالم نہیں تھے، عالم مفتی نہیں تھے، یہ حضرت تھانوی کی صحبت تھی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ حلوہ تو تمہارے والد صاحب کے ہو، ان کی ملکیت میں تھا، اب ان کے انتقال کے بعد تم وارثوں کا ہو گیا، اور ابھی تمہاری تقسیم چونکہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے میں اس حلوے کو نہیں کھا سکتا. حلوہ ہے، اور بزرگ شخصیت ایسی ہے کہ وہ ان کے والد کے برابر ہے، شیخ ہیں پھر ان دونوں کے، حضرت مفتی رفیع صاحب کے بھی دامت برکاتہم اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت، دونوں کے شیخ ہیں. یہ حلوہ میں نہیں کھا سکتا. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت جو وارثین ہیں سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور سب بالغ ہیں، سب کو اختیار ہے اپنی مرضی کے استعمال کا، ہم سب اپنی مرضی سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ یہ حلوہ تناول فرمائیں. تم صاحب نے کہا، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب میں اس کو مفتی صاحب کا تبرک سمجھ کر استعمال کروں گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہاں پر بتانا عاجز یہ چاہ رہے ہیں کہ میراث کا مسئلہ کتنا نازک مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ بتانا مقصود ہے کہ بزرگوں کی صحبتوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں. ایک صاحب تھے، حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سناتے ان کے بارے میں، وہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، بڑے بزرگ آدمی تھے، دور سے خاندان ہی کے کوئی فرد. ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، تو جیسے ہی گھر سے میت اٹھی انہوں نے اس گھر کو لاک کیا، خواتین کو اپنے گھر میں لائے کہ میرے گھر میں رہو سب جب تک کہ ہم تدفین سے فارغ ہو کے آتے ہیں، اور گھر کو لاک کیا، اور تدفین سے فارغ ہو کے آ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے پوری تقسیم کی.
اس کے بعد لاک کھولا کہ اب جا سکتے ہو. مرنے کے بعد تو وہ گھر کا استعمال بھی جائز نہیں تھا تمہارے. اس گھر میں بیٹھ کے بھی تقسیم نہیں, بازو بیٹھ کے تقسیم, کہ اب جاؤ اس گھر میں. گھر میں رہنے لگ جاتے ہیں, گھر کو اپنا سمجھتے ہیں. مختلف بھائی ہوتے, مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں, 3 بھائی مختلف شہروں میں ہیں, ایک بھائی والد کے ساتھ تھے اسی گھر میں, تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ گھر میرا ہی ہے, جبکہ وہ باقی تینوں کا بھی ہو چکا ہے. بقیہ جو 3 بڑے بھائی ہیں ان کا بھی مکان ہے وہ, چونکہ والد کا مکان ہے. تو اب یا تو یہ ہو کہ حصے تقسیم ہو جائیں, گھر میں تینوں کے تینوں رہیں, یا وہ کہیں کہ ہم تو دوسری جگہوں پر شفٹ ہیں, پہلے سے وہیں رہتے ہیں, ہمارے کام کاج وہیں ہیں, ہم یہاں رہ تو نہیں پائیں گے, تو قیمت لگاؤ, اس کی قیمت لگا کے قیمت تقسیم کرو. اس وقت قیمت نہیں دے سکتے تو بقیہ جو 3 بھائی ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنی خوشی سے برضا و رغبت وہ چھوٹے بھائی سے کہیں کہ تم اس گھر میں رہو, ہماری طرف سے پوری اجازت ہے, کرایہ دے دیا کرو اس گھر کا, وہ ہم پھر چاروں آپس میں تقسیم کر لیں. چھوٹا کرایہ دے, اور وہ کرایہ سب میں تقسیم ہے, تفصیل بہت ہے اس میں, لیکن ایسی صورت حال نہیں آنی چاہیے کہ میراث میں گڑبڑ ہو. بہت مسائل عجیب ہوتے ہیں میراث کے, اچھے دیندار پھنس جاتے ہیں اس میں. اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی خود کر کے جائے, اور کر کے نہیں گیا تو پھر دوسروں کا کام ہے کہ وہاں میراث کی تقسیم ہو. اب جو لوگ جانتے بوجھتے ہیں ان کے یہاں نہیں ہوتا تو عوام کیا کرے گا, یہ ایک مسئلہ ہے. ناجائز کھائیں گے, مراقبہ کیا فائدہ دے گا آپ کو؟ مراقبے میں بیٹھے ہیں, تہجد کی 12 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, خوب رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں, اور حرام کھا رہے ہیں. حرام کے ساتھ تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں, اور میراث کا مال ناحق کھانا حرام ہے. ایک صاحب آئے تھے, اس کے بعد کبھی ان کا نا یاد بھی نہیں ہے, کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں وہ مسائل چل رہے ہیں, یہ ہیں, اور وہ کسی نے کہا کہ ہماری ایک بھاوج ہے, انہوں نے کروا دیا ہے, فلاں ہیں. اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ حضرت میں ان چیزوں کو زیادہ مانتا نہیں, اصل ایک وجہ ہے, شاید وہ وجہ ہو, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے دادا نے بھی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا, پھر والد صاحب نے بھی نہیں دیا ہے, اب میری بھی بہنیں ہیں, اب میرا کیا فرض بنتا ہے, میں اپنی بہنوں کا حصہ دے دوں, میرا کام ختم ہو گیا, اوپر سے مجھے آنا پڑے گا. ہم نے کہا اوپر سے آنا پڑے گا, آپ کا کام ختم نہیں ہوگا, دادا سے آئیے, ان کے جو وارثین ہیں نا ان کو لے جا کے دیجیے کہ دادا جو چھوڑ کے گئے تھے اس میں سے اب تک یہ ہمیں ملا ہے, اس میں سے آپ کا یہ حصہ بنتا ہے, یہ آپ کا ہے. پھر آپ کے والد نے جو ناانصافی کی اس کو پورا کیجیے, پھر آپ کیجیے, اور یہ کرنے کرانے میں مت جائیے. خدا کے واسطے عاملوں کو حرام پیسے مت دو اللہ کے لیے, تمہارا عاملوں کو پیسہ دینا حرام, یاد رکھو بات. اس سے بہتر ہے کہ حلال جگہ دو. بہن کا حق مارا ہوا ہے, عامل کو 25,000 دے رہے ہیں, 50,000 دے رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو, بھاوچ کرائے گی, فلاں کرائے گی, کیا ہے یہ؟ انسانی حرکت ہے, انسان کہہ سکتا ہے ایسی چیز؟ کر کے کیوں لائے؟ پھر اس کو عقل ماری گئی تھی, گھٹنوں میں عقل آ گئی تھی جب اس بھاوچ کو کر کے لا رہے تھے. دیکھنا تھا کون سا گھر ہے, تم کو اتنا نہیں پتا کہ وہ لوگ کرائیں گے, کریں گے, کیا کریں گے. جب کر کے لائے تھے تو ان کو پوری دنیا کا سب سے اچھا خاندان سمجھ رہے تھے, پڑھے لکھے سمجھ رہے تھے, شریف لوگ سمجھ رہے تھے, مالدار سمجھ رہے تھے, فلاں سمجھ رہے تھے. تمہاری والدہ نے پسند کیا تھا تمہارے اپنے بھائی کے لیے. جب یاد نہیں آیا یہ آ کے ایک دن کرائے گی, ہم کو کھلائے گی, پلائے گی, جب کر کے کیوں لائے تھے پھر؟ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاوج نے کروایا, ایسا ہمارا خیال ہے. بھائی آپ نے بھی تو کروایا ہوگا, بھاوج کے اوپر کیوں الزام ڈال رہے ہو؟ حضرت والد صاحب نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو بہت اچھا سبق سکھایا. وہ آئے تھے بیچارے باہر سے, وہ مستقل ان کو کچھ عارضہ تھا. اب بعض لوگوں کو کچھ عارضہ ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے, پھر وہ کسی علاج سے درست نہیں ہوتا اور عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. بعض لوگ ہیں ان کو ہڈی پہ اگر مال لگ جائے نا, فریکچر ہو جائے, کچھ ہو جائے, جب بھی سردی آئے گی ان کی زندگی میں اس میں درد ہوگا. اب کوئی بولے کہ تم کو جنوری کا شیطان کروایا, ارے میں سمجھ, دسمبر کا جن کروایا. تو ایسے ہی کچھ مسئلہ تھا بیچاروں کے ساتھ میں. تو وہ آ کے بولے کہ بہت پریشان کر رہے ہیں عامل کے ہاں جانے کے لیے, کیا کروں؟ وہ فلاں عامل صاحب کا نام بھی لے رہے ہیں, ہمارے بہت خاص دوست ہیں, ان کی رعایت میں تو جانا پڑے گا, میں بہت مجبور ہو چکا ہوں, کیا کروں؟
تو والد صاحب نے فرمایا تم ان کے ہاں جاؤ ان کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں سنو، اس کے بعد پھر اپنا سر کھجاؤ، سر کھجاتے ہوئے بولو کہ بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں کسی اور کے ہاں بھی گیا تھا، ایک اور دوست ہیں ہمارے، وہ لے گئے تھے، اور ان صاحب نے جو ہے آپ کا نام لیا ہے کہ آپ نے کروایا۔ انہیں عامل صاحب سے کہنا، جن عامل کے پاس جانا ہے نا، ان سے کہنا کہ وہ بول رہے تھے کہ آپ نے کروایا، تو بیچارے ایسے کیے، وہ ایسے کیے، لیکن وہ آپ کروائے بول کے بول رہے حیرت ہے مجھے آپ کا نام کیسے آیا، مجھے تو کہیں سے بھی یقین نہیں کہ آپ کرائیں گے، آپ تو ماشاءاللہ میرے دوست ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا، لیکن اس نے یہ کہہ کے میری راتوں کی نیند حرام کر دی۔ تو وہ بیچارے ویسے بولے تو ہکا بکا ہو گیا، ارے آپ میرے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں کہ میں ایسا کروا سکتا ہوں، آپ میرے بارے میں ایسا گمان بھی کر سکتے ہیں، نہیں وہی تو بتا رہا ہوں کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، لیکن دیکھو اس نے آپ کا نام لے لیا تو وہ بات آئی گئی ہوگی، وہ اپنی عاملی بول گئے، اپنے اس میں بڑھ گئے۔ کیا تماشا ہے، الامان الحفیظ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دلیلیں گھڑ کے لاتے ہیں کہ نہیں اس لیے ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے، فلاں لیے ضروری ہے، فلاں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، سبھی جانتے ہیں حضرت کا نام۔ حضرت کے زمانے میں ایک عامل تھے، بہت بڑے عامل تھے، وہ مشہور تھے، گوالیار میں، آگرہ کے قریب۔ حضرت ایک مرتبہ ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے تو جن آ گئے، حضرت کو محسوس ہوا کہ کوئی آئے ہیں اور کھڑے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں شاید۔ حضرت متوجہ ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، کون ہو؟ کہنے لگے ہم فلاں ہیں اور ہمیں وہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے۔ اب وہ جا چکے دنیا سے، کون ہے نام لیا جا سکتا ہے، محمد غوث ان کا نام تھا، تو کہا کہ انہوں نے آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہمیں لانے کے لیے؟ اچھا۔ پھر ان جنہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ایسے طریقے سے لے جائیں گے کہ آپ کو ذریعے سے بھی تکلیف نہیں ہو، بس انہوں نے لانے کے لیے کہا۔ تو حضرت نے فرمایا ایسے کرو، ان کو لے کے آؤ، جا کے پہلے واپس جاؤ، غوث صاحب کو لے آؤ۔ یہاں کہ انہوں نے حضرت سے اجازت لی، وہاں گئے، ان کو اٹھایا اور سیدھے، اب وہ پریشان کہ تم لوگ تو میرے لوگ کیا مجھے کہاں پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے حضرت نے بلوایا تم کو۔ بولے حضرت کے پاس تو میں بھیجا تھا تم لوگوں کو۔ کہنے لگے پوری دنیا کے مقابلے میں آپ کی بات مانیں گے، حضرت کے مقابلے میں آپ کی بات نہیں مان سکتے، حضرت بلائے چلنا ہے آپ۔ اب وہ سیدھے لاگے حضرت کے قدموں میں بٹھا دی، حضرت نے دیکھ کے مسکرایا، پھر ڈانٹا خوب، یہ کیا بدتمیزی نالائقی، وہاں بیٹھ کے بلا کے لاؤ، یہ کرو، بزرگوں کو چھیڑ چھاڑ، نسبت والوں کو خوب ڈانٹا، تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے، پھر توبہ کی، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں، پھر بیعت بھی ہو گئے۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ خلافت بھی ملی تھی ان کو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیا تماشے ہے، عجیب صورت حال، کہیں کہ عاملی عاملی عاملی، یار کس میں کب تک مرو گے؟ اس لیے زیادہ شدت سے کہتا ہے عاجز کہ منفی کیسز اتنے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اب اس میں کہنا کہ حضرت تھانوی نے بھی کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی کے نام سے، وہ فلاں نے بھی کیا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، بھی سائیڈ میں کیا ہوتا ہے وہ چیزیں بتاؤ۔ کتنے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، عامل صاف کہہ رہا ہے تمہارے کسی قریبی نے کروایا، ذرا غور کر لو، ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، پڑوس میں ہی رہتے ہیں، خاندان ایک ہی ہے، سرنیم یہ ہے، نامحرم ہے، ایک جگہ کا چشم دید واقعہ، کم وقت کہہ رہا ہے وہ کہ عورت اتنی موٹی ہے، اتنی لمبی ہے، اس نے کروایا ہے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ شریعت ہے؟ نامحرم عورت کا تم نقشہ کھینچ سکتے ہو اپنے بیکار فالتو علم کو لے کر، اس کی کوئی سند بھی نہیں اور کوئی حقیقت بھی نہیں، کتنی غلط بات ہے۔ اور ان میں آپس میں لڑائیاں ہو گئی، وہ واپس آئے اور اس نے جو نقشہ بتایا تھا عورت کا، اس کے مطابق ایک عورت کو طے کر دیا کہ یہی ہے، اور سارا خاندان اس کا دشمن بن گیا، اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا پڑا بعد میں۔
کیا تماشے ہیں؟ یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں، یہ سراسر باطل، یہ فتنہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اسی کا نام عاملی ہے تو یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ اللہ پہ یقین رکھو۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طے کرو تم کہ ایک ایک کر کے ہمارے گھر کے سارے افراد مر بھی جائیں گے تو ہم اس لائن میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ پہ چھوڑ دیں گے کہ زندگی دینے والے، موت دینے والے وہ ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، نمرود دوبارہ واپس آ جائے، فرعون دوبارہ واپس آ جائے، کسی کو خراش نہیں دے سکتے اتنی سی، جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ۔ کیا اس زمانے میں فرعونوں سے بڑے طاقتور ہیں، نمرود سے بڑے طاقتور ہیں، شداد سے بڑے مالدار ہیں؟ مخلوق کا خوف رکھنے والے عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، یہ بات لکھ کے رکھ لو ہماری۔ یہ بات یہاں سے نکلی کہ اس بچے نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ میراث میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کی نحوستیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سودی قرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، مسائل پر مسائل ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اور ہماری بھاوج کو ہمارے امی وغیرہ سب پریشان کر رہے ہیں، مجھے آپ بتائیے میں کیا کروں؟ میرے جی نے کہا کہ اس عامل کو بلا کے لاؤ جس نے تمہاری بھاوج کا نام لیا، پھر میں اس سے بات کرتا ہوں کہ کرنا کیا۔ لیکن وہ ہوگا نہیں، وہ بلا کے لائے گا نہیں، وہ آئے گا نہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ اب تم پہلی فرصت میں یہ میراث کی تقسیم کا معاملہ کرو، اللہ پاک تمہارے حالات سدھاریں گے انشاءاللہ۔ شریعت پر عمل کی برکت سے آسانیاں آتی ہیں زندگی میں۔ تو ان حضرات سے جو گھروں کے سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، عمریں بھی متجاوز ہو چکی ہیں، ان سے عاجز کہنا چاہتا ہے کہ ذرا متوجہ ہوں اس طرف۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن نام لوں تو پریشان ہو جائیں گے آپ، کہ ایسی جگہوں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی کو توفیق ہوئی بیچارے کو تو وہ اب میراث کے مسائل بھیج رہا ہے، اوپر 4 پیڑھی کے بتائیے، آپ کیسے پریشان ہو جائے گی۔ اس میں اتنے نازک مسائل ہوتے ہیں میراث کے، تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو مفتی کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اگر وقت پر ہو تو بڑی آسانی ہے، لیکن اوپر سے آؤ تو کیسے کام بنے گا؟ دادا سے، پردادا سے۔ اچھا بعض جگہوں پر تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہوتا بھی ہے، لیکن پھر بھی میراث کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمارے پاس جب کوئی میراث کا مسئلہ لے کے آتا ہم کہتے سیدھا سیدھا مسئلہ ہے تو بتاؤ، ورنہ تمہارے ٹیڑھے مسئلے تو پھر پریشان کر دیں گے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا، کون سا؟ میراث کا، ایک شرعی پردے کا، ایک میراث کا۔ دونوں کے دونوں اپنی اپنی جگہ پر اتنے اہم ہیں کہ بال برابر بھی اس میں رعایت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اچھے لوگ اس معاملے میں صفر، ان دونوں معاملات ان کو درست کرو۔ اللہ توفیق۔